السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کل ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب جو ہیں اور ان کے جو ہم نوا ہیں وہ حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توہین رسالت اس طرح کے الزامات لگانے میں مصروف عمل ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ جو بریلویوں کے باشعور لوگ ہیں ان کے ذریعے میں ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بریلویت کا جواب لکھیں۔ تو جن لوگوں کے ذریعے میں پیغام پہنچانا چاہتا تھا انہی لوگوں نے ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں آ کے طرح طرح کی باتیں کی۔ خیر، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں پیغام دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کو اور ان کے ہم نواؤں کو، اگر آپ حق پر ہیں، آپ نے جو الزامات علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالیٰ کے اوپر لگائے، آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ سچے ہیں، تو مولانا آپ کو علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالیٰ نے مبالغے کا کھلا چیلنج دیا ہے، اور یہ چیلنج ایک شخص کو چیلنج نہیں بلکہ باطل فکر کو چیلنج ہے، جھوٹے الزامات کو چیلنج ہے، پوری ذریت کو چیلنج ہے۔ اور میں یہ بھی پیشین گوئی یہاں پہ کرتا چلوں کہ جیسے ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب مناظر اسلام حافظ محمد عمر صدیق حفظہ اللہ تعالیٰ سے بھاگے ہوئے ہیں، مناظرہ نہیں کرتے، اسی طرح ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مبالغہ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت وہی پہ ہو جائے گی اور جھوٹوں کو دنیا کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر کر دے گا۔ تو اگر آپ سچے ہیں، آپ حق پر ہیں، تو آپ کبھی نہ شرمائیں ڈاکٹر آصف جلالی صاحب، آپ مبالغے کے چیلنج کو قبول کریں، مبالغہ کریں، اپنی بیوی، بچے، ماں باپ اور خود ان کو لے کر کے میدان کے اندر پہنچے۔ انشاءاللہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو یہ آپ کے جھوٹا ہونے کے لیے زندہ مثال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ فتنہ، فساد، شر پسندی پھیلانے والے لوگوں میں سے ہمیں شامل اللہ فرمائے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ حق سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔